عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں حج کے سلسلے میں وضاحت کر رہی ہیں، تو آج کی یہ جو آیت ہے یہ بھی حج کے سلسلے میں ہی ہے۔ تو یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے یہ آیت کہ الحج اشہر معلومات۔ یہ چیز یہاں پر بہت سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہونے چاہیے۔ یہاں پر لفظ ہے اشہر، یہ شہر کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اشہر اس کی جمع ہے۔ تو کہتا ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں معلومات، معلوم ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر تراجم میں یہ کیا کہ معلوم ہے، یہاں پر کوئی سنٹینس نہیں دیا ہوا، کوئی ورب نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں، معلوم ہونے چاہیے۔ اگر معلوم ہے تو پھر وہ بتائے کہ کون کون سے مہینے ہیں۔ قرآن کریم نہیں بتا رہا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ جس چیز کو قرآن ڈیفائن نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانے کے حالات، واقعات یا زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس وقت کی جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، وہ خود فیصلہ کرے گی کہ زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق کون سے مہینے حج کے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو قیامت تک کے لیے دین ہے۔ تو جیسے جیسے علم، تحقیق، تہذیب اور تمدن ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، زمانے کے حالات اور واقعات میں تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے، لوگوں کے تقاضے، ضروریات بھی بدلتی جاتی ہیں، اس لحاظ سے ان کے اوقات کار بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ کون سے مہینے، وہ یہ کہتا ہے معلومات، وہ جو مہینے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اسٹیٹ، حکومت۔ تو جو بھی قرآن کی روح سے کسی اسٹیٹ میں جب حکومت قائم ہوگی تو وہ ڈیسائیڈ کرے گی اس وقت کے زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق۔ تو یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ چیز قرآن کریم کیوں یہاں پر اس کو ڈسکرائب کیوں نہیں کرتا، اس کی ریزن کیا ہے میں نے آپ کو بتائی۔ پھر کہتا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج، کو جو کوئی بھی ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، یعنی اس نے یہ حج کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے، تو کہتا ہے کہ پھر کیا ہوگا اس دوران، یہ جو حج کے مہینے ہیں اس دوران فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو کہتا ہے کہ حج کے دوران پھر یہ تین چیزوں کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں کرنی۔ کیا؟ رفث، یہ نہیں کرنا۔ رفث کیا ہوتا ہے؟ یوں کہہ لیں کہ فحش گفتگو، ولگیرٹی، ہارش اینڈ ولگیرٹی، کوئی بھی اس طرح کی گفتگو وہ نہیں کرتی۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ ولا فسوق، اور فسق بھی نہیں کرنا۔ عام ترجموں کے اندر تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے نافرمانی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا اس کا ایک آسپیکٹ ہے فسق کا۔ فسق کو اوورآل اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ڈھانچہ ہے، جو بھی کنٹینر ہے، جو بھی ایک قرآن کریم نے جو بھی ایک ڈھانچہ دیا ہے، شکل دی ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اپنے جو بھی ایک سانچہ اس نے قرآنی اصولوں کی روح سے کہتا ہے جو بنانا ہے، اس سانچے سے باہر نہیں نکلنا۔ تو یہ ہوتا ہے فسق، کہ اپنے اس پیٹرن سے باہر نہ نکلنا۔ تو کہتا ہے وہ جو پیٹرن جو قرآنی اصولوں کی روح سے ایک پیٹرن ہے دین کا، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ تو یہ جو بنیادی میننگ اگر آپ سمجھیں کہ فسق کے بنیادی میننگ کیا ہے، تو پھر آپ کو اس کا پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ فسق جب وہ کہتا ہے کہ ولا فسوق، کہ فسوق یعنی فسق نہیں کرنا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی دین کے جو اس کی روح سے جو ایک نظام ہے اس سے باہر نہیں نکلنا، اس کا جو پیٹرن ہے جس کے قوانین قرآن کے اندر اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ تھوڑی سی ریپیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، اس لیے تاکہ تراجم جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اور وہی ذہنوں میں سمائے ہوئے ہیں، تو اس طرح پھر بات واضح نہیں ہوتی۔ ان کو واضح کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایک تو فلا رفث ہے، رفث میں نے بتایا
کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی فاش گفتگو، ولگیرٹی یہ نہیں ہونی چاہیے، فسوق اس میں وہ جو پیٹرن ہے اس سے ہٹ کر نہیں جانا چاہیے، جو دین کا پیٹرن ہے جس کے اصول قرآن کے اندر ہے، ولا جدالہ، اور اس کے اندر کوئی ہارش، کوئی جھگڑا، کوئی کورلسم یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بحث مباحثہ اس طرح کی کوئی چیز وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کس دوران؟ فی الحج، حج کے دوران۔ تو یہ قرآن کریم نے کچھ لیمیٹیشنز لگائی ہیں 3 قسم کی، وہ میں نے آپ کو بتائیں، ان کی وضاحت کر دی۔ اور آگے کہتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، کہتا ہے کہ تم خیر کا جو بھی کام کرو گے وہ اللہ کے قانون مکافات عمل کے نگاہ میں ہوتا ہے، اس کے ریکارڈ میں ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ تم اگر کوئی برا کام کرو گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، یا تم کو اچھا کام کرو گے، خیر کا کام کرو گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ کہتا ہے تمہارا ہر عمل خیر، تمہارا ہر عمل شر اس کی قانون کی نظر میں ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے اس لیے محتاط رہو کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی فحش گفتگو، کوئی پیٹرن سے، دین کے پیٹرن سے ہٹ کر کوئی بات، یا کوئی لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ یہ نہیں کرنا۔ یہ بھی اس کی نظر میں ہے، اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر میں ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خیر کا کام کرتے ہو، خیر کا کام کون سا ہے؟ وہ اچھے کام جس سے معاشرے کے افراد میں ان اختیار میں اضافہ ہو جائے، اس معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے اختیار میں اضافہ ہو جائے، وہ ان کو فائنانس کر کے ہو، ان کی اخلاقی مدد کر کے ہو، کسی طرح سے بھی اچھا کام، کنسٹرکٹیو ورک جس سے معاشرے میں اختیار واپس لوٹائے، افراد جو ہیں با اختیار ہو جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، تو یہ خیر کے اندر آتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو بھی یہ خیر کا کام کرتے ہو وہ اللہ کے قانون کی نظر میں ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، یعنی اس کا قانون مکافات عمل جانتا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، یہ وَتَزَوَّدُوا کیا ہوتا ہے؟ زادِ راہ۔ کہتا ہے کہ تم حج پر جا رہے ہو تو کہتا ہے کہ زادِ راہ ساتھ لے لو تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ یہ نہ ہو کہ تم جب اس چیز کی ضرورت پڑی تو لوگوں سے مانگتے پھرو، تو اس ذلت سے تم بچ سکو۔ تو اس ذلت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب تم حج کے اوپر جاؤ تو اپنا زادِ راہ، اپنا ضروری سامان جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لو، وہ چاہے سفر کا ہو، سواریاں ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کے لیے کوئی جانور ہوں، کوئی بھی چیزیں ہوں، پہننے کے لیے کپڑے ہوں۔ تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ تمہیں کسی سے مانگنا نہ پڑ جائے، اس ذلت سے تم بچ سکو جو بھیک ہوتی ہے، ایک ذلت ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تمہارا پورا انتظام ہونا چاہیے، پورے زادِ راہ کے ساتھ، سامان سفر کے ساتھ تم نے یہ سفر کرنا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور آگے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے بہتر جو زادِ راہ ہے وہ کہتا ہے تقویٰ ہے۔ ہم نے بار بار آپ کو سمجھایا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرنا، کہ اگر حج پر جا رہے ہیں تو یہ دیکھنا کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں۔ سفر کرنے کا قانون تو اس نے بتا دیا ہے کہ تمہارے پاس زادِ راہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تمہیں مانگنا پڑ جائے، مانگنے کی ذلت سے بچنے کے لیے وہ زادِ راہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ کا قانون ہو گیا نا۔ تو اسی طرح جتنے بھی قوانین ہیں کسی کام یا کسی امور کے متعلق، جب وہ تم کرنے لگو تو ان قوانین کو دیکھنا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان قوانین کے اوپر چلنا، ان کو فالو کرنا، تاکہ تباہ کن انجام سے بچا جا سکے۔ تو یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ بار بار جب بھی یہ لفظ آتا ہے میں پوری طرح اس کی وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، بھوکا رہنا، کوئی تسبیح کرنا، کوئی اس طرح کی دنیا سے بالکل علیحدہ ہو جانا، گوشہ نشینی اختیار کر لینا۔ تو اس چیز کو وہ تقویٰ بولتے ہیں۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تصوف ہے، یہ وہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ تو یہ وہ جو قرآن کریم جس کو تقویٰ کہتا ہے، قانون کو سمجھنا اور اس کو فالو کرنا تاکہ قانون کی وائلیشن سے بچا جائے۔ قانون کی وائلیشن سے بچنا کیا ہے؟
خود کو تباہی سے بچانا، تو قرآن کریم اس کو تقوی بولتا ہے۔ تو کہتا ہے سب سے بہتر جو زیادہ راہ ہے وہ تو تقوی ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ وَاتَّقُونِ، تم اللہ کے قانون مکافات عمل سے ڈرو، اس لیے کہ وہ ریکارڈ کر رہا ہے تمہارا ایک ایک عمل۔ ایک تو وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہے تمہارے ایک ایک عمل کے اوپر، تمہارا ہر اچھا اور برا عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم جہاں بھی دنیا کی کسی بھی گوشے میں کرو، تنہائی میں کرو، اعلانیہ کرو، پوشیدہ کرو، وہ جان رہا ہے۔ ایک تو اس کی نظر ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ نظر ہے تو اس نے دیکھ لیا، نو، بلکہ وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہیں کسی کتاب میں ریکارڈ ہو رہا ہے، کہتا ہے خود تمہارے نفس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے؟ جیسے ہم کوئی بات یاد کرتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، تو وہ جو چیز ہوتی ہے، وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے، وہ ہمارے میموری میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ یوں کہہ لیں کہ اگر ہم نے کوئی 20 سال پہلے بھی کسی بندے کو ملے ہوں، اس سے کوئی بات کی ہو، میں نے کوئی سگنیچر کی ہوں کسی تحریر کے اوپر، اس کو 20 سال 30 سال بھی ہو گئے ہوں، 40 سال بھی ہو گئے ہوں، تو جیسے میں دیکھوں گا تو وہ جو میموری کے اندر وہ جو ڈیٹا ہے وہ فوراً ریکال کرے گا اور مجھے یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ سگنیچر میں نے کیے تھے، یا اس بندے کو میں ملا تھا، یا اس کی آواز اس طرح سے تھی، یا اس کی تحریر اس طرح سے تھی، یا میں نے فلاں کام کیا تھا۔ یہ ڈیٹا ہر انسان کی میموری کے اندر ہے۔ تو اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، اچھا یا برا، وہ تمہاری میموری کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو قیامت کے دن ہوگا کیا؟ وہ میموری اوپن کر دی جائے گی، وہ کتاب کھول دی جائے گی، وہ کہیں اور نہیں، تمہارے نفس کے اندر ہے، تو تم خود دیکھ لو گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہ چیز وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُونِ، یہ سمجھیں یہ وَاتَّقُونِ کیا ہے، میں نے اس کی آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے۔ وَاتَّقُونِ ویسے تو ترجمہ ہوا پر ہے اور تم مجھ سے ڈرو۔ دیکھیں اللہ کو ڈرانے والی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ تو انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، تو وہ انسانوں کو کیوں ڈرائے گا؟ تو یہ اللہ کا کریکٹر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو ڈرائے۔ تو ڈرانے والی کیا چیز ہے؟ غلط کام، ان سے ڈرنا چاہیے، ان کا جو تباہ کن انجام ہے ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُونِ، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اور آگے کہتا ہے یا اولی الالباب، کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کن کے لیے کر رہے ہیں؟ اولی الالباب کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ یہ اصحاب وہ جو صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بصیرت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کا کام لیتے ہیں، عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، چیزوں کو ریشنلی دیکھتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، پریگمیٹک ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کائنات کے امور کے اوپر غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے وہ نتائج اخذ کرتے ہیں، رزلٹ برآمد کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے ہمارے یہ جو باتیں ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام ہی نہیں لیتے تو وہ تو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، ان کو کیا پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ جو بات کہہ دی ہے یا اولی الالباب، تو واضح کر دیا ہے کہ ہمارے یہ جو احکام ہیں کن کو فائدہ دیں گے؟ ان لوگوں کو جو عقل و بصیرت کی روح سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ہماری آیات کے اوپر بھی اور کائنات کے جتنے بھی امور ہیں ان کے اوپر بھی۔ تو یہ پھر یہ جو ہمارے جو قوانین ضابطے ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، وہ پھر ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو جو لوگ اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، خیر و برکت کی نیت سے پڑھتے ہیں، ان کو تو کوئی پھر فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ تو پھر اپنے یوں کہہ لیں اپنے جذبات کے اس کے دھوکے میں ہیں کہ ہمیں ثواب ہو رہا ہے، خیر و برکت ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، بس ان کے ایک جذبات ہوتے ہیں، ان کا ایک فریب ہوتا ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمیں برکت مل رہی ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ تو کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو کہتا ہے ہماری کتاب ان لوگوں کے لیے ہے، ان کو فائدہ دیتی ہے جو عقل و بصیرت کی روح سے اس کو سمجھتے ہیں اور اپنی جو لائف ہے اس میں پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں اس کو امپلیمنٹ نہ کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو سمجھنا ایک پروسیس ہے،
پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ دوسرا پروسیس ہے. تو دونوں پروسیس ملیں گے تو پھر ہی انسانوں کو فلاح حاصل ہوگی. پراسپیرٹی اسی وقت ہی حاصل ہوگی جب آپ قرآنک انجنکشنز کو، قرآنک ویلیوز کو سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر ان کو اپنی یہ جو انڈیویجول لائف ہے اور اپنی جو کلیکٹیو لائف ہے اس کے اندر جب آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ پھر رزلٹ دینا شروع کر دیں گے. تو یہ آیت جی یہ بھی حج کے متعلق تھی، اس کو ہم نے واضح کیا. اور یہاں پر یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو حج ہے اس کے قرآن کریم اس کے لیے مہینے لے کر آ رہا ہے، اشہرن کا لفظ لے کر آ رہا ہے. شہر کی جمع اشہرن ہے. تو یہاں پر مہینوں کی بات ہو رہی ہے، ڈیفائن نہیں کر رہا کون سا مہینہ، ڈیفائن نہیں کر رہا. تو یہ جو ہمارے ہاں جو مہینے ہیں جن کو ہم قمری مہینے بولتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، نزول قرآن کے دور میں تو یہ مہینے ان ناموں کے ساتھ نہیں تھے. ان کے اندر جو ذو الحجہ آتا ہے، ذو الحجہ کا مطلب ہوتا ہے حج والا. تو حج والا کون سا؟ کوئی نام نہیں ہے. ذو الحجہ، ذو الحجہ کا کیا معنی ہے؟ حج والا. کون سا مہینہ حج والا؟ کوئی نام نہیں ہے. تو دیکھیں یہ نام، وہ مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ یہ زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق اسٹیٹ کے اندر، جس اسٹیٹ میں قرآن کی حکومت قائم ہے وہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق کہ کون سے مہینے ہونے چاہیے اور کتنے ہونے چاہیے. قرآن کریم نے نہ مہینوں کو ڈیفائن کیا ہے، یعنی ان کے نام ڈیفائن نہیں کیے، اور ان کی تعداد بھی یہاں پر ڈیفائن نہیں ہے. جمع کا صیغہ ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، جمع ہے نا. تو یہ اشہرن ہے، نہ نام دیا ہوا ہے کہ کون سا مہینہ، نہ یہ بتایا ہوا کہ کتنے مہینے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے حالات اور واقعات ہر دور میں مختلف ہوتے ہیں. دین نے قیامت تک چلنا ہے، تو قرآن کی روح سے جو حکومت قائم ہوگی کسی اسٹیٹ کے اندر وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سے مہینے اور کتنے، ان کی تعداد کتنی. تو یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی. میں نے اس کو ہر ممکن طریقے سے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے. اچھا، اس میں ایک اور سوال ہے جو پیچھے آ رہا ہے، جس میں سیام کا ذکر آ رہا ہے. ہم نے سیام کے اوپر جو آیات تھی اس کو پوری طرح سے واضح کیا. تو اس میں جو پچھلا ویڈیو جو آیت نمبر 196 کے اوپر تھا، اس میں چونکہ سیام کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر وہ ہدیہ نہیں دیتا تو اگر اس کے ساتھ فیملی نہیں ہے تو اس صورت میں 3 سیام جو ہیں، 3 دن کا سیام دوران حج ہے اور واپسی پر 7 دن کا سیام ہے. یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 10 دن بنتے ہیں سیام کے. تو یہاں پر یہ کافی کوشچن آیا کہ یہ سیام کس طرح ہوگا، اس کی کیا شکل ہوگی. دیکھیں ہم نے سیام کو تو واضح کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ریاست، دنیا میں کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہے، اسٹیٹ، جہاں پر خالص قرآن کی حکومت قائم ہو. مذاہب کی حکومت ہے، مسالک کی حکومت ہے، خالص قرآن کی حکومت دنیا کی کسی بھی اسٹیٹ کے اندر نہیں ہے. تو جب بھی کسی اسٹیٹ میں خالص قرآن کی روح سے حکومت قائم ہوگی تو وہ سیام کا جو نظام ہے اس کو ڈیفائن کرے گی کہ سیام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے، اس کا پروٹوکول کیا ہے، اس کا انداز جو ہے وہ سیام کا انتظامات کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کو سر انجام دینا ہے سیام کو. تو وہ نظام جو ہے، وہ جو سسٹم ہے ریاست کی سطح کے اوپر، حکومتی سسٹم، وہ ڈیفائن کرے گا، وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا. جب وہ کرے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ سیام ہے، اس میں آپ 3 دن کی شرکت کریں. اور جب وہ واپس آئے گا حج کے دوران بھی وہاں پر بھی وہ سیام کا وہ سسٹم ہوگا. اور جب وہ لوگ اپنے گھر پر واپس آئیں گے تو 7 دن کا جو سیام ہے وہاں پر مقامی جو لوکل جو شہر ہوں گے یا آبادیاں ہوں گی وہاں پر بھی وہ سیام کا سسٹم ہوگا، آلریڈی موجود ہوگا. وہاں جا کر انہوں نے 7 دن کی شمولیت کرنی ہوگی.
تو یہ اس طرح سے ہے، یہ یوں نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے صبح سے شام تک بھوکے رہ لیں تو یہ سیام ہو جائے گا۔ یہ حکومت کے لیول کی چیزیں ہیں، وہ نظام بنائے گی کہ کیسے سیام کرنا ہے، کہ اس میں کیا کچھ کرنا ہے، کیا امور سر انجام دینے ہیں، اور ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ جتنا بھی ضابطے ہیں وہ حکومت جو ہے قرآنی اصولوں کی روح سے بنائے گی، وہ پھر ہر شخص جو ہے ان کو فالو کرنے کا پابند ہوگا۔ تو وہ دوران حج وہاں پر بھی ہوں گے، اور جب وہ واپس آئے گا ان کی لوکل جو سٹیز ہیں، یہ شہر ہیں، وہاں پر بھی ہوگا، تو وہ پھر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں قرآن کریم کے جتنے بھی ضابطے اصول ہیں وہ ایک نظام چاہتے ہیں۔ ایک نظام کے بغیر قرآن کریم کا یہ جو کتاب ہے یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ یوں نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے اس کو پڑھ کے اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے۔ اس کو ریاست کی سطح کے اوپر جب تک لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ایک نظام ان قوانین کی روح سے نہیں بنائیں گے جو صرف قرآن کے اندر ہے، تو اس قوم کو کبھی بھی وہ قوم جو ہے اس دین کے اوپر نہیں آ سکتی جس کے اصول قرآن کے اندر ہیں۔ تو دین کی کیا اقامت کے لیے ایک اسٹیٹ چاہیے، ایک حکومت چاہیے، تو جب وہ نافذ ہوگی تو وہ ضابطے بھی بنا دے گی، وہ طریقہ کار بھی طے کر دے گی، اس طریقہ کار کے مطابق لوگ جو ہیں وہ سیام میں حصہ لیں گے۔ تو یہ ہیں چیزیں جو وہ سوال تھے کچھ لوگوں کے، بڑا اہم سوال تھا یہ سیام سے متعلق، تو یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں، غور و فکر کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ثم تتفکرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے جو ہے انسان جو ہے وہ حقائق تک پہنچ سکتا ہے۔ شکریہ۔